الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انما يتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے اعمال قبول کرتا ہے۔ قبولیت عربی زبان میں ایک لفظ ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اس کا لفظی معنی ہے لسان العرب کے اعتبار سے کہ القبول من قبل الشیء، کہ آدمی کسی چیز کو لے لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے عملوں کو ہم قبول کر لیں گے۔ اصطلاح میں، فقہ میں، شریعت میں قبول کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے الصحہ، کہ کام ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، جب تم میں سے کسی بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ دوبارہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں قبول کا لفظی معنی نماز ادائی نہیں ہوتی، نماز کی صحت ہی ٹھیک نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو غلام اپنے مالک سے بھاگ جائے، اذا ابق العبد لم تقبل له صلاۃ حتى يرجع الى موالیہ، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے مالکوں کے پاس لوٹ کر واپس نہ آئے۔ اسی طرح بعض لوگ کاہن کہلاتے ہیں، جو مستقبل کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں، نجومی کہتے ہیں ہم جن کو۔ شریعت نے اس کو منع کر دیا، بتانا بھی منع، پوچھنا بھی منع۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے من اتی عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، جو بندہ ایسا عمل کرے 40 دن تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا معنی اس قبول کا یہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز اچھی لگے، پسند آ جائے اور بندہ اس کو حاصل کر لے۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے التقبل، یہ باب تفاعل میں سے ہے، قبول الشیء علی وجہ یقتضی ثوابا کالہدیہ، کسی چیز کو قبول کر لینا مقصد اس کا ثواب ملے، جیسے ہدیہ ایک بندہ دیتا ہے سنت ہے، دوسرا بندہ اس کو لے لیتا ہے تو لینے والے نے اس کو قبول کر۔ یہ جو معنی ہے نا کہ کوئی چیز پسند آئے اور اسے لے لیا جائے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب نوجوان کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ نے فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ وہ آگے سے کہتا ہے قبل، تو میں نے قبول کر، یعنی وہ اسے اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین پرپوزل محسوس ہوئی، اس نے اس کو قبول کر لیا۔
تو پسند آ جانا اور اس کو لے لینا، اس کو قبول کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر قابلیت بہت ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی عورتیں شکل میں اچھی، عقل میں اچھی، خاندان میں اعلیٰ، تعلیم میں اعلیٰ، ہر صفت ان میں موجود ہوتی ہے اور ان کو طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کیا مطلب؟ کہ خامن کے ہاں قبول نہ ہوئی، باوجود اس کے کہ اس میں تمام خوبیاں تھیں، خامن نے اپنے سے دور کر دیا۔ اور کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ عورت بالکل ان پڑھ ہے، شکل کی بھی اتنی اچھی نہیں، کوئی اور قابل ذکر خصوصیت بھی نہیں، مگر خامن کی طبیعت اس کے ساتھ ایسے میچ ہو جاتی ہے کہ وہ ملکہ بن کے گھر میں رہتی ہے، قبول ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں وہی سہاگن جسے پیا چاہے، کہ خامن پسند کر لے تو وہی سہاگن ہے۔ ایک مرتبہ ایک دلہن کو شادی کے موقع پہ تیار کیا جا رہا تھا، اس کی سہیلیاں اس کو زیور پہنا رہی تھیں اور سرما ڈال رہی تھیں، اور اس دوران کسی نے اس کی تعریف کر دی کہ تمہیں تو یہ سب چیزیں بہت سج رہی ہیں۔ تو جب اس نے تعریفی الفاظ سنے تو دلہن کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو کہنے والی پریشان ہوئی کہ بھئی میں نے کوئی غلط بات کر دی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو دلہن نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ تو میرے حسن و جمال کی اتنی تعریفیں کر رہی ہیں، مجھے خیال آیا جس خامن کی خاطر آپ لوگ مجھے تیار کر رہے ہو، اگر اس کے پاس میں پہنچی اور اسے پسند نہ آئی تو تمہاری تعریفیں کس کام؟ تو بات تو ٹھیک ہے، ایک بندے کو کوئی صوفی صاحب کہے، کوئی عالم صاحب کہے، کوئی طالب علم کہے، کوئی پیر صاحب کہے، دنیا بڑی تعریفیں کرے، مگر وہ بندہ اللہ کو پسند نہ آئے تو یہ دنیا کی تعریفیں کس کام کی؟ تو اصل تو مقصود ہے کہ مالک کو پسند آ جائے۔ اس میں دو تین صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو صفات کی وجہ سے کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے، اور کبھی اس کی کوئی ایک بات پسند آ جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے لیلا مجنو کا آپس کا تعلق جو ایک مثال بن گیا۔ عورت کا نام لیلا تھا، کیوں؟ کالی تھی، اس کے کالے رنگ کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کا نام لیلا، لیل سے رات کی طرح کالی، مجنو کا تعلق بن گیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک حاکم وقت نے جب یہ قصہ سنا تو اس کو عجیب لگا کہ مجنو اس سے اتنا پیار کرتا ہے، تو اس نے اپنی پولیس والوں کو کہا کہ ذرا اس کو لے کے آؤ، میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سی حور پری ہے۔ تو جب وہ آئی تو کالی، تو بادشاہ نے کہا از دیگر خوباں تو افزو نیستی، کہ تو دوسری عورتوں سے تو کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی۔ لیلا نے جواب دیا خاموش رہو اس لیے کہ تم مجنو نہیں ہے، اگر تم مجنو کی آنکھ سے مجھے دیکھتے تو دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت تمہیں کوئی نظر نہ آتا۔ تو قبولیت کی بات ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک نوجوان تھا، ایاد اس کا نام تھا، دیہات کے علاقے کا رہنے والا، پڑھا لکھا بھی زیادہ نہیں تھا، مگر اس کی جو وفا تھی وہ سلطان محمود غزنوی کو پسند آ گئی، چنانچہ اس نے اس کو اتنا قریب کر لیا کہ دوسرے لوگ اس سے حسد کرتے تھے، پسند آ گیا۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ تمام صفات کے باوجود پسند نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پھل کی دکان پر گئے سیب خریدنے کے لیے، دکاندار آپ کو کہتے ہیں جناب میرے پاس بہت اچھے انگور ہیں،
آپ انگوروں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے میں خوبصورت، بالکل پکے ہوئے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے لذیذ ہوں گے، اعلیٰ معیار، اعلیٰ کوالٹی کے۔ آپ ایک نظر ڈال کے کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو باوجود اپنی تمام صفات کے آپ نے قبول نہ کیا۔ تو قبولیت ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے ایک بزرگ گزرے ہیں عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ، اسکندریہ میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، تعلیم پائی، پھر مصر چلے گئے۔ مصر میں جامعہ الازہر کے استاد رہے، اور ایسی ہی ہستیوں کی وجہ سے جامعہ الازہر دنیا میں مشہور ہوا۔ اللہ نے ان کو بڑا صاحب حکمت بنایا تھا، چنانچہ ان کی حکمت بھری باتیں آج مشائخ اکثر پڑھتے ہیں اور اسے روشنی پاتے ہیں۔ ان کی حکمت بھری باتوں میں سے ایک عجیب بات ہے، فرماتے ہیں ربما فتح لك باب الطاعت وما فتح لك باب القبول۔ ربما، کبھی کبھی، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے طاعت کا دروازہ تو کھول دیا جاتا ہے، قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہ تو بڑی فکر والی بات ہے۔ ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ اس نے 80,000 سال عبادت کی، زمین کا کوئی چپا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ایسی کوتاہی کر بیٹھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، تکو میرے دربار سے تو مردود ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی کہہ دیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ فرماتے ہیں لیس کل طاعت سبیلا الی مثوبۃ اللہ ورضوان، ہر طاعت اور نیکی اللہ تعالی کی طرف سے ثواب اور رضا کا راستہ نہیں پاتی۔ کتنی نیکیاں ہیں جو کرتا ہے بندہ مگر رد کر دی جاتی ہیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ایک تیسری بات، لا عبرت بالطاعت، اس نیکی کا کوئی اعتبار نہیں اذا لم یصحبها قبول، جس کے ساتھ قبولیت نہ ہو۔ تو نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو تو پھر اس کا اعتبار، ورنہ اعتبار نہیں۔ اب یہ تو بہت ہی فکر مند ہونے والی بات ہے نا، سچی بات اگر کی جائے نا تو ہمارے اعمال اس معیار کے نہیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہو پائیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب تحقیق لکھی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا بھی خشوع و خضوع سے عمل کر لے، یکسوئی سے عمل کر لے، ہمارے تمام اعمال اللہ تعالی کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتے ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءُ، وہ پروردگار اس کی شان اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند۔ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے سردار امام الانبیاء، امام الرسل، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا ما عبدناک حق عبادت، اے اللہ ہم نے آپ کی ایسی عبادت نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی،
پھر حرمین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا کی ما عبدنا کا حق کا عبادت۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال ایسی عبادت کی ہے، راتیں ایسی گزاری ہیں۔ ان کے ہمسائے کے بچے ان کو رات جب چھت پر کھڑا دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے یہ چھت کے اوپر کوئی مینارہ ہے جو بنا ہوا ہے۔ چنانچہ جب وفات ہوئی تو ایک بچے نے پوچھا، ابو وہ اس گھر کا مینارہ نظر نہیں آتا۔ ہم نے کہا بیٹے وہ تو ابو حنیفہ تھے جو ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے، وہ مینارہ اب گر گیا، اب تم اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جو اتنی عبادت کرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، جیسی عبادت کا حق تھا اللہ ہم وہ حق ادا نہیں کرتے، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان عمل الانسان لا ينجیہ من النار ولا يدخلہ الجنہ، بندے کا عمل نہ اسے جہنم سے بچاتا ہے نہ اسے جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِنَّمَا يَحْصِلُ بِمَغْفِرَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، یہ جہنم سے بچاؤ یا جنت کا دخول صرف اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت پر ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہیں ہی نہیں تو پھر قبول کیسے ہوتے ہیں، اجر کیسے ملتا ہے؟ اس کی مثال بھی انہوں نے دی۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بات بڑی عجیب کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو پہلے دن مدرسے چھوڑ کے آئے، جب وہ شام کو واپس آیا تو کہتے ہیں ابو میں نے گنتی لکھنا سیکھی۔ آپ کہتے ہیں دکھائیں۔ وہ آپ کو اپنا کاغذ دکھاتے ہیں، کاغذ سیاہی کے دھبوں سے بھرا ہوا، لکیریں ٹیڑھی میڑھی، اور گنتی ایسی لکھی ہے پڑھی بھی نہیں جاتی، کیا عجیب و غریب شکلیں بنائی ہوئی ہیں، مگر بچے پر جو آپ کو شفقت ہے اس بنا پر آپ اس کو دیکھ کر اس کو آئس کریم کے لیے پیسے دے دیتے ہیں۔ اب یہ جو آئس کریم کا انعام ملا یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ باپ کی بیٹے کے ساتھ شفقت ہے۔ تو امام ربانی مجدد ثانی ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بندے کو اجر ملتا ہے وہ عبادت کا وہ معیار نہیں جو اللہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہاں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اپنی رحمت اور رافت کی وجہ سے بندہ جیسا بھی عمل کرتا ہے وہ مالک اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ مسئلہ عجیب ہے کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا، ایسا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی مغفرت اور اس کی رحمت کی وجہ سے۔ چنانچہ بعض اسلاف نے کہا الآخرت اما عفو اللہ او النار، کہ آخرت یا تو اللہ کی طرف سے بخشش ہے یا پھر جہنم میں جانا، والدنیا اما عصمت اللہ او الہلکہ، اور دنیا یا تو اللہ کی طرف سے پردہ پوشی ہے یا پھر بندے کے لیے ہلاکت۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے لن يدخل احد الجنۃ بعمله، تم میں سے کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، ولا یجیرہ من النار، نہ آگ سے بچائے گا، ولا انا، میں بھی، الا برحمت من اللہ تعالی،
ہاں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول للجنہ، اللہ رب العزت نے جنت سے یہ فرمایا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے ساتھ اس پر رحمت فرما دوں گا. اب یہ علماء میں ایک عجیب بات چل پڑی کہ عمل تو اس قابل ہے نہیں کہ جنت جائے، جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا. تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے عجیب تحقیق کی ہے اور ایک جگہ پر بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا ہے. چنانچہ اس میں انہوں نے 3 باتیں کہیں. پہلی بات یہ فرمائی کہ ان التوفیق للعمل من رحمت اللہ، جو عمل کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا وما توفیقی الا، توفیق ہماری اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے. اگر وہ توفیق نہ دے تو ہم، یہ ایسا ہی ہے جیسے پنکھا تو ہم نے بٹن آن کر کے چلایا، بجلی تو پیچھے سے آ رہی ہے، اگر وہاں سے بجلی بند کر دی جائے تو پنکھا کیسے چلے گا؟ ہم جو عمل کرتے ہیں ہم تو پنکھے کی طرح ہیں، لیکن اس کا کرنٹ تو پیچھے سے آ رہا ہے نا، توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے. تو جب توفیق ہی اللہ کی رحمت سے ہے، ولولا رحمت اللہ ثابتۃ ما حصل الایمان والطاعہ التي يحصل بها النجاة، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ بندہ ایمان پا سکتا نہ اطاعت کر سکتا جس سے اس کو نجات ملتی. تو اب اگر نجات ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. دوسری بات فرماتے ہیں کہ ان منافع العبد لسیدہ، قانون ہے کہ غلام کے جو منافع ہوتے ہیں وہ اس کے مالک کا حق ہوتا ہے. غلام جو ہوا وہ جو کام کرے جو کمائے وہ کس کا حق ہوتا ہے؟ مالک کا حق ہوتا ہے. فعملہ مستحق لمولاہ، لہذا اس کے عمل کا مستحق اس کا مالک ہوتا ہے. فمہما، جو بھی انعم علیہ من الجزاء فہو من فضلہ. اب ایک غلام اپنے مالک کا کوئی کام کرے تو وہ تو مالک کا حق ہے، لیکن اگر مالک اس پر کچھ پیسے بھی دے دے تو یہ پیسے اس کی اجرت نہیں بنیں گے بلکہ اس کے اوپر ایک احسان اور انعام بنے. اب ہم غلام سے بھی ایک قدم آگے، اللہ کی ملک ہے، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، حق ہے اس کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کی عبادت کریں. اب اگر اس عبادت پر وہ کچھ انعام بھی دے دے تو یہ کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت کا احسان ہوگا ہمارے اوپر کہ اس مالک نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. تیسری بات فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال فانی محدود ہے، جبکہ اس پر جو بندے کو جنت ملے گی وہ باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی. وہ کہتے ہیں کہ فانی اعمال پر باقی رہنے والا اجر یہ عمل کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، یہ فقط اللہ تعالی کی رحمت سے ہو سکتا. تو بات تو بالکل ایسی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نیکی بھی کرنی ہے اور پھر اللہ سے قبولیت کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے. بعض علماء نے کہا کہ اچھا یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. تو اس کا جواب بھی علماء نے لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ دخول الجنت بفضلی،
جنت میں دخول اللہ کے فضل سے ہوگا، وَدَرَجَاتُهُ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ، اور جنت کے جو درجات ہوں گے یہ اعمال کے مطابق ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تو درجے اس کے مطابق ہوں گے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عملوں کے باوجود کسی بندے کے تمام اعمال کو رد کر دے، اس کا اختیار ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا گیا لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ وارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم، اگر اللہ تعالیٰ اہل آسمان اور اہل زمین کو سب کو عذاب دے تو عذاب دینے کے باوجود وہ ظالم نہیں کہلائے گا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اگر وہ ان پر رحمت فرما دے، کان رحمتہ خیرا لہم، اس کی رحمت ان کے لیے بہت اچھی۔ دیکھیں آپ کے پاس ایک سیب ہے، آپ اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی آپ نے سیب کو فریزر میں کیوں رکھا؟ اچھا آپ پکانے کے لیے اس کو آگ پہ چڑھا دیتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ اتنے ظالم ہیں، سیب کو آپ نے آگ پہ چڑھا دیا؟ ہر بندہ کہے گا بھائی میری ملک ہے تو میرا اختیار ہے، میں اس کو فریزر میں رکھ کے تیار کروں یا میں اس کو چولہے میں رکھ کے تیار۔ تو جیسے ہم مالک ہیں اور ہمیں اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہمارے بارے میں ایسا ہی ہے، لیکن وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، لہذا وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ لہذا بندے کو فکر مند رہنا چاہیے، ناز نہیں آنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کیوں کہی گئیں کہ کئی مرتبہ عبادت کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے بندے کے اندر میں آ جاتی ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، عجب آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ ذاکر بھی ہے، شاغل بھی ہے، تہجد پڑھنے والا، نیک بننے والا، وہ پھر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، عام لوگوں کو کم درجے کا بندہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ جو دماغ میں خناس بھر گیا نا عجب خود پسندی کا، اس کا علاج یہ کیا گیا، فرمایا گیا کہ خود پسندی کی ضرورت نہیں ہے، مت اپنی خوشیوں پہ پھولے پھرو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں۔ اصل معاملہ قبولیت کا ہے، اور جب قبولیت کا معاملہ آئے گا تو بندے کے اندر عجب آ ہی نہیں سکتا، وہ عمل بھی کرے گا اور اوپر اللہ سے بھی ڈرے گا کہ مالک قبول کر لے، روکا پھرے گا۔ تاہم اعمال کی قبولیت کی کچھ علامات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ یہ بہت دلچسپ بات کہ ہر بندے کو اندازہ ہو جائے کہ میرا کون سا عمل اللہ کے ہاں قبولیت پائے گا یا نہیں پائے گا۔ چنانچہ من علامات قبول الاعمال، اعمال کی قبولیت کی علامات، ان میں سے سب سے پہلی بات موافقت العمل لما جاء به الشرع وصحت به السنت، بندے کا عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے بالکل مطابق، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر ایسا نہیں تو بھلے جتنے مرضی خلوص سے عمل کرتا پھر قبول ہی نہیں۔ اچھا کبھی کسی کا جی چاہے جی آج بڑا طبیعت کی کیفیت بنی ہوئی ہے، فجر کی رکعتیں 2 کی جگہ 4 پڑھتا ہوں، تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ اب پڑھی تو اس میں رکعتیں ہی ہے نا، مگر نہیں قبول، کیوں کہ شریعت کے خلاف۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز پیدا کی جو نہیں، یعنی بدعت، فہو رد، اس کو رد کر دیا۔ تو ہم اس بات کے پابند ہیں، اس کو کہتے ہیں میزان للاعمال فی ظاہرہا، ظاہر میں اعمال کی کسوٹی، اعمال کا میزان۔ لہذا کسی بھی عمل کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھیں گے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے
تو یہ قبولیت پا سکتا ہے، اور اگر نہیں تو قبولیت ممکن ہی نہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا بعض لوگوں کو کسی کمپنی کی بنی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا، تو وہ کمپنی کی مہر دیکھتے ہیں لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ جب کمپنی کی مہر دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں کمپنی کی بنی ہوئی چیز ہے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اور فرشتے وہاں موجود ہوں گے، وہ ایک ایک عمل پر دیکھیں گے سنت کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی۔ جس عمل پر سنت کی مہر لگی قبول، مہر نہیں لگی ریجیکٹ، ہمیں نہیں چاہیے جی۔ اسی لیے ہر چھوٹے اور بڑے عمل میں سنت کے مطابق کام کرنا، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا، حتیٰ کہ اگر بیت الخلا بھی سنت کے مطابق چلا گیا تو اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو ظاہر میں میزان کہ انسان عمل کرے تو سنت کے مطابق کرے، اور کام کرے تو اچھا کرے۔ ان یکون العمل حلالا طیبا، عمل حلال طیب پاکیزہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور پاک اعمال ہی قبول کرتے ہیں۔ اسی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل ہی اللہ کے ہاں قبول، والعمل الصالح یرفعہ، جو نیک عمل ہوتے ہیں وہی اوپر اللہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھیں، حتیٰ کہ عبادات کے ساتھ اپنے کھانے پینے میں، کمانے میں طیب مال، پاکیزہ کھانا، ہر چیز میں اس کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ نفلیں عبادتیں تو خوب کر لی اور معاملات کا خیال ہی نہ رکھا، حرام کا مال استعمال ہو رہا ہے، یہ چیز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سعد رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اور ایک عجیب بات فرمائی، یا سعد اطب مطعمک، اے سعد اپنا کھانا پاکیزہ کر لے، تکن مستجاب الدعوتی، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گے۔ اب یہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا فرمان، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ تو اپنا کھانا پاکیزہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اور اگر پیٹ میں حرام ہو یا اوپر کپڑا حرام ہو تو جتنا مرضی رو رو کے دعائیں مانگتا پھرے، دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو پاکیزہ چیزوں کا اور اعمال کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض دوستوں کو دیکھا انہیں بازار کھانے کا چسکا ہوتا ہے، شام کا کھانا جی ہم بچوں کے ساتھ جا کے بازار بھی کھائیں گے، فلاں ریسٹورینٹ پہ، فلاں ریسٹورینٹ پہ۔ جو سارا دن نور کمایا ہوتا ہے شام کو اس سے زیادہ ظلمت لے کے واپس آ جاتے۔ بازار کے کھانوں سے بچیں، آپ نہیں جانتے کہ بنانے والے نے ہر چیز حلال ڈالی یا نہیں، پہلی بات، پھر بنانے میں پاکیزگی کا خیال کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ کھانا تو نمازی آدمی پکائے تو نور ہوگا، بے نمازی پکائے تو ظلمت ہوگی۔ تو یہ باہر کھانے کی عادت مناسب نہیں، مسافر ہے، مجبوری ہے، شریعت اجازت دے دیتی ہے، مگر اس کو زندگی کی ترتیب بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک عجیب تجربہ ہوا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ بیرون ملک میں ایک مدرسہ تھا، اس میں ایک طالب علم آیا جو ایک ڈاکٹر کا بیٹا تھا، اسکول کے اندر 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اتنا ذہین بچہ کہ ہر کلاس کے اندر وہ پورے اسکول میں ٹاپ کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کا نام
پریزیڈینشل ایوارڈ کی لسٹ میں شامل کیا گیا کہ صدارتی انعام ملے گا اس بچے کو. اتنا ذہین، آئی کیو لیول اس کا اتنا اچھا، بڑا شارپ بچہ تھا. پڑھنا شروع کیا. سال کے بعد جب اس کی ہم نے رپورٹ دیکھی، تعلیمی جائزہ، تو پتہ چلا کہ ابھی تو یہ ابتدائی حروف الفاظ ہی پڑھ رہا ہے، قاعدہ ہی پڑھ رہا ہے، قرآن پاک شروع ہی نہیں ہوا. فکر لاحق ہوئی. 1 سال کا عرصہ تو بہت ہوتا ہے. استاد کو بلایا، ہم نے پوچھا کہ جی خیریت؟ استاد نے کہا جی بات یہ ہے کہ میری محنت میں کوئی کمی نہیں، یہ بچہ آتا ہے، میں اس پر محنت کرتا ہوں، اور میری نظر میں بچہ خود بھی محنت کرتا ہے. سمجھ نہیں آتی، 5-10 ورقے پڑھتا ہے تو پیچھے بالکل بھول جاتا ہے. پھر میں شروع کروا کے آگے لے جاتا ہوں، پھر پیچھے، آگے دوڑ تو پیچھے چوڑ. میں کیا کروں؟ اب ہماری پریشانی گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ گئی. ہم نے طالب علم کو بلایا، بھئی آپ بتائیں کہ آپ کا کام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ طالب علم نے کہا جی کہ میں بہت ذہین بچہ ہوں، ہر کلاس میں ٹاپ کرتا ہوں، میں یہاں جب پڑھنے آتا ہوں تو میں وقت ضائع نہیں کرتا، استاد سبق دیتا ہے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی، میری طبیعت میں عربی سے مناسبت نہیں، قرآن سے مناسبت نہیں، یا کیا مسئلہ ہے، میں آگے بڑھتا ہوں پیچھے بھول جاتا ہوں. چنانچہ ہم نے ایک میٹنگ رکھی، اس بچے کے ساتھ الگ بات کر کے پوچھا کہ بچہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند ہیں، کیا کھاتے ہو؟ لو جی بچے نے کھل کے بتایا، مجھے میکڈونلڈ کی چکن نگٹس بہت اچھے لگتے ہیں، اور مجھے پیزا ہٹ کا پیزا بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اور مجھے فلاں ریسٹورنٹ کے پوٹیٹو چپس بڑی اچھی لگتی ہیں، اور مچھلی کے کباب فلاں جگہ. اس نے تو کوئی 8-10 انٹرنیشنل ملٹی نیشنل جو ہوتی ہیں نا اس قسم کی کمپنی، ان کے نام بتائے. پتہ چلا کہ معاملہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سارا دن مصروف رہتے تھے، انہوں نے زندگی کا ایک لائف سٹائل بنا لیا تھا. شام کو آتے تھے، بیوی بچوں کو گاڑی میں ڈالا، آؤٹنگ بھی ہو گئی، اور اس گھومنے پھرنے میں وہ ان جگہوں سے اپنی طرف سے حلال چیزیں کھاتے تھے. پوٹیٹو چپس ہیں، فش ہے، پیزا ہے، اس قسم کی چیزیں. اب ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ کیوں مناسبت پیدا نہیں ہو رہی. ہم نے ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کر لی، والدین کو بلا لیا، والدین کے سامنے بات رکھی کہ جی دیکھیں 1 سال آپ کا بچہ پڑھتا رہا، رزلٹ 0، ہمارے استاد کا بھی وقت ضائع ہوا، آپ کے بچے کا بھی وقت ضائع ہوا، اور ہمیں اس میں امپروومنٹ کی گنجائش نظر نہیں آتی. اب آپ کے سامنے 2 صورتیں ہیں، یا تو اپنے بچے کو آپ یہاں سے لے جائیں، خود پڑھائیں، اور اگر یہیں پڑھانا ہے تو وعدہ کریں کہ آج کے بعد بچے کو باہر کا کھانا نہیں کھلائیں گے. اب بات تو ذرا کڑوی سی تھی لیکن ہم نے کر دی. وہ سوچ میں پڑ گئے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی بیوی مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ گھر میں کھانا پکائے اور بچے کو جو چاہے کھلاؤ. وہ کہنے لگے جی کہ نہیں، ہم بچے کو یہاں سے نکالنا تو نہیں چاہتے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باہر کا کھانا نہیں کھلائیں گے. انہوں نے وعدہ کر لیا. بچے نے اگلے سال پھر قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کی شان، 1 سال کے اندر اس بچے نے پورے قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. یہ جو باہر کے کھانے ہیں نا، یہ روحانیت کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں نہ ہوتا. تو بہرحال یہ بات تو ضمناً آ گئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا سعد، اے سعد، اطب مطعمہ کا، تو اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لے، تکن مستجاب الدعوتی، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے.
جب پیٹ میں حلال ہوگا زبان سے نکلی ہوئی فریاد اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ تو یہ پہلی علامت ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے عمل کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ قبولیت کے قابل ہے یا نہیں۔ تو پہلی نشانی کیا ہوئی؟ موافقت العمل لما جاء به الشرع وصحت به السنت، کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، حلال پاکیزہ معاملہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں میزان للاعمال فی ظاہرہا، ظاہر میں اعمال کی کسوٹی۔ اچھا، ایک باطن میں بھی کسوٹی ہے، جیسے یہ ظاہر میں کسوٹی ہے نا کہ سنت کے مطابق ہو، ایک باطن میں بھی ہے میزان، میزان للاعمال فی باطنہا۔ وہ کیا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ بالعمل، کہ آدمی اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا چاہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی صحت قبولیت کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر۔ چنانچہ نیت کا ٹھیک کرنا یہ بھی میزان۔ چنانچہ کتنے نیک عمل ایسے ہوں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے رد کر دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک خرچ کرنے والا مخیر آدمی ہوگا۔ تینوں کے اعمال نیک ہوں گے مگر نیت دنیا کی واہ واہ ہوگی۔ فرمایا جائے گا فقد قیل، وہ کہا جا چکا، فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو اونڈے منہ جہنم کے اندر گرا دیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ کہ نیت خالصہ ہو، صحیحہ ہو۔ اگر نیت میں فرق ہوا تو عمل قبولیت سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ حدیث مبارکہ میں، یہ بھی طبرانی شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرتے، الا ما کان خالصا، مگر جو خالص اللہ کے لیے ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس عمل سے اللہ کی رضا چاہی جائے، وہ عمل قبول ہوگا۔ الا للہ الدین الخالص۔ چنانچہ مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں، صلاح القلب بصلاح العمل، دل کی اصلاح اچھے عمل سے ہوتی ہے، وصلاح العمل بصلاح النیت، اور عمل کی اصلاح نیت کے ٹھیک ہونے سے ہوتی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ کہا، من سرہ ان یقبل لہ عملہ فلیحسن نیتہ، جس بندے کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، فلیحسن نیتہ، اس کو چاہیے کہ نیت کو اچھا کر لے۔ فإن اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ، یاجر العبد، بندے کو اجر دیتے ہیں، اذا حسنت نیتہ حتی باللقمہ، اگر اس کی نیت ٹھیک ہو حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے لیے کیا، اس پر بھی اجر۔ تو یہ دوسرا میزان ہوا، کسوٹی ہوئی۔ تیسری چیز، زیادت الاعمال والترقی فی الاحوال، یہ تیسری نشانی کہ عمل قبولیت کے قابل ہے یا نہیں، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کو اس عمل کے اندر کیفیت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، خشیت ہوتی ہے اس عمل کے اندر،
وہ دل کی کیفیت بتا دیتی ہے کہ ہاں یہ عمل میرا قبول ہو جائے گا. کئی مرتبہ اعمال کرتے ہوئے مختلف کیفیات ہوتی ہیں نا، انشراح ہوتی ہے طبیعت کے اندر. چنانچہ احمد بن عجیبہ اپنی کتاب ایقاظ الحمم اس میں فرماتے ہیں من وجد ثمرۃ عملہ عاجلہ، عجلت سے جلدی، جس نے اپنے اعمال کے ثمرہ کو جلدی پا لیا یعنی روحانی سکون، فہو دلیل علی وجود القبول عاجلہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اس کا عمل قبول بھی ہو جائے گا. اب ذرا سن لیجئے کہ عمل میں کیا کیفیت ہونی چاہیے. چنانچہ لکھتے ہیں فمن علائم قبول اللہ للصلاۃ، قبولیت کی علامت جو ہے نا اللہ کی طرف سے نماز میں کیا ہوتی ہے، ان یشعر المصلی فیہا بلذۃ الاقبال علی اللہ، کہ نماز پڑھنے والا نماز میں یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ اللہ کے سامنے ہی کھڑا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو نماز میں ایسی کیفیت کئی دفعہ ہوتی ہے کہ بندہ بالکل یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہوں میں، اللہ کے حضور کھڑا ہوں. یہ کیفیت کا نماز میں ہونا اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کے ہاں قبول. فرماتے ہیں من علائم قبول اللہ لتلاوت القرآن، اگر انسان تلاوت قرآن کر رہا ہے اس میں کون سی وہ کیفیت ہے کہ جس پر بندہ فیل کرے کہ ہاں میری یہ تلاوت قبول. فرماتے ہیں ان یشعر انہ ماثل بین یدی اللہ، اس کو یہ شعور حاصل ہو کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا، محور گفتگو ہوں. یہ کیفیت جب تلاوت کی ہو نا کہ میں سنا رہا ہوں میرا مولا سن رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ گانے والی باندی کا گانا اتنے غور توجہ سے نہیں سنتے جتنا تلاوت قرآن کرنے والے کی تلاوت کو اللہ رب العزت غور توجہ کے ساتھ سنا کرتے ہیں. تو ہم بھی تلاوت اس طرح سے کریں. پھر لکھتے ہیں من علائم قبول اللہ لمناسک الحج، جو انسان حج کرتا ہے تو اس میں قبولیت کی نشانی کیا، ان تقطعہ عن مشاغل الدنیا وہمومہا، کہ جب وہ وہاں ارکان کر رہا ہو حج کے مناسک ادا کر رہا ہو تو پھر دنیا کے مشاغل اور ہموم سے اس کا دل بالکل خالی ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے. پھر لکھتے ہیں من علائم قبول اللہ لذکر الذاکرین، کہ جو ذاکرین ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کی قبولیت کی علامت کیا، ان تم بعثل یقظۃ الی مراقبۃ اللہ فی قلوبہم، ان کے دل میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے مراقبہ میں. وَأَن يَبْعَثَ الْخَشْيَةَ مِنَ اللَّهِ فِي نُفُوسِهِمْ، اور ان کے نفوس کے اندر اللہ کی طرف سے خشیت آ جاتی ہے. تو اگر یہ کیفیت ذکر کی حاصل ہو کہ دل میں بیداری آ جائے، نفس میں خشیت آ جائے، تو یہ اس بات کی دلیل کہ انسان کا ذکر اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گیا. یہ تیسری نشانی ہو گئی. چوتھی نشانی المداومت علی العمل، عمل کے اوپر مداومت، استقامت، یہ بھی قبولیت کی دلیل ہے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ کون سے ہیں، جو تواتر کے ساتھ کیے جائیں، پابندی کے ساتھ کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہوں. لہذا تکبیر اولیٰ کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اسباق کی پابندی،
تحیت المسجد تحیت الوضو کی پابندی، نگاہ کی نیچے رکھنے کی پابندی، جھوٹ سے بچنے کی پابندی، ان اعمال کو انسان تواتر کے ساتھ پابندی کے ساتھ کرے۔ جب کسی عمل کی توفیق مل جائے تو یہ دلیل، اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ اے دوست، تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد، اے دوست تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ اگر قبول نہ ہوتی تو تجھے آنے نہ دیتے، یہاں الجھا دیتے دنیا میں۔ تو یہ اعمال پر جو مداومت ہوتی ہے یہ قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اس میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا عمل اللہ کے ہاں جب قبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو جاری کر دیتے ہیں۔ سنیے، قرآن عظیم الشان، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل پسند آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار بھی فرمایا اور اس عمل کو آنے والوں میں جاری بھی فرما دیا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، ابراہیم تجھے شاباش ہو، ابراہیم تم جیتے رہو۔ ہم اپنی زبان میں دعا دیتے ہیں نا خوش ہو کے بچے کو، اور تمہیں شاباش، بالکل یہی معنی ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو، تمہیں شاباش، تم نے کیسا اچھا عمل کیا، ہمیں عمل اتنا پسند آیا، ہم نے تمہارے عمل کو قیامت تک کے لیے جاری کرنا۔ ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کی یاد پوری کی پوری امت ہمیشہ تازہ کرتی ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا عمل کا جریان آگے کے لیے ہو جانا، یہ قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں، کتابیں لکھنے والوں نے تو بہت لکھی، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی۔ اللہ کے ہاں کیا قبولیت ہوئی کہ آج دنیا میں کوئی آدمی عالم کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ بخاری شریف کو نہ پڑھے۔ قبولیت ہے اللہ کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فقہ حنفی کو قبولیت ملی، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کا تقوی، ان کا خلوص اللہ کو پسند آیا، چنانچہ ان کی فکر دنیا میں اتنی پھیلی، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کریں، پاکستان میں فقہ حنفی پہ عمل ہوتا ہے، برابر میں ہندوستان میں جو مسلمان فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے، اور ساتھ والا ملک فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے، ماوراء النہر کے جتنے ممالک ہیں، ازبکستان، قزاقستان، کرغیزستان، تتارستان، بشکیرستان، سارے کے سارے فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے۔ اور آگے جائیے تو بوسنیا، فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے۔ چائنا کی طرف آ جائیں تو چائنا میں جو مسلمانوں کا علاقہ ہے کتائی کا، فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے۔ اور آگے بڑھے تو ترکی میں فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے، اور آگے جائیں تو شام میں فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ سوڈان کے ایک عالم ملے، وہ عدالت میں جج بھی تھے، کئی سفر میں اکٹھے ہو گئے، جہاز میں ادھر ادھر کچھ بات چیت ہوتی رہی، تو ان سے کوشچن پوچھا میں نے کہ آپ کے ہاں کس فقہ کے مطابق اعمال ہوتے ہیں؟ انہوں نے عجیب جواب دیا، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں عبادات فقہ مالکی کے مطابق ہوتی ہیں، امام مالک کے فتویٰ پر ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو عدالتوں کے اندر مقدمات ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہم اس کو طے کریں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ پوری دنیا میں عدالتی نظام کے تحت جو
مضبوط فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اس کا جواب پوری دنیا میں کہیں۔ اس عاجز نے اس بات سے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ ان کے اپنے تاثرات ہوں، لیکن اگلی بات سنیں، مصر جانے کا موقع ملا۔ مصر میں جامعہ الازہر کے ایک بڑے شیخ، ان سے اسی طرح کا کوشچن پوچھ لیا گیا تو انہوں نے جواب میں پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ یہاں پر عبادات تو امام شافعی کے مسلک پر کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں عدالتوں کے مقدمات کے تمام فیصلے فقہ حنفی کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ جب دو طرف سے یہ بات ویریفائی ہوئی تب دل میں بات آئی کہ اللہ یہ معاملہ آپ کے ہاں قبولیت ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فقہ حنفی کو قبولیت ملی اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بن گئے تھے ہارون رشید کے زمانے میں۔ حالانکہ ہارون رشید کے زمانے میں علماء کی ایک جماعت کو بھیجا گیا صد سکندری ڈھونڈنے کے لیے، دیوار چین سمجھ لو۔ اس نے واپس آ کر جماعت نے بتایا ہم جہاں بھی گئے ہم نے وہاں کے لوگوں کو فقہ حنفی کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ حکومت کی جماعتیں بعد میں جا رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیض پہلے سے پہنچا ہوا ہے، یہ قبولیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا دیکھیے مدارس تو بہت ہیں، ہزاروں، لیکن ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند، اللہ نے اس کے علمی فیض کو قبول کر دیا۔ اتنا فیض دنیا میں پھیلا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس عاجز کو دین کی نسبت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 40 یا 50 سے زیادہ ملکوں میں سفر کی توفیق نصیب ہوئی۔ امریکہ دیکھا، افریقہ دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، وہ علاقے بھی دیکھے 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات، وہ علاقے بھی دیکھے جن کو کہتے ہیں رشیا، برفانی علاقے۔ ٹریول کرنے کا موقع ملا، سڑک کے دائیں بھی برف ہے کئی فٹ بڑی گہری اور بائیں بھی برف ہے، نماز کے لیے رکنا پڑا۔ اب برف کو توڑ کر نیچے سے پانی نکال کے وضو کیا، اب جو برف کے اندر پانی پڑا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ برف کے اوپر چادر بچھا کے نماز پڑھی، لیکن اتنی سالڈ برف تھی کہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جب چادر اٹھائی تو وہ گیلی نہیں ہوئی تھی۔ گیلی تو تب ہوتی نا جب برف پگھلتی، وہ پگھلی نہیں۔ اتنا ٹھنڈا سائبیریا کا علاقہ۔ ایک ایسے علاقے میں بھی جانے کا موقع ملا جہاں پر لوگوں کے گھر برف کے بنے ہوئے، دیواریں برف کی، چھت برف کی، دروازے برف کے، اور مزے کی بات کہ کھانے کے لیے جو ٹیبل لگایا گیا وہ بھی برف کا، اور مزے کی بات کہ کھانے کے لیے جو ٹرے استعمال ہوئی وہ بھی برف کی۔ لوگ ہزاروں ڈالر صرف کرتے ہیں وہاں جا کر انجوائے کرنے کے لیے۔ اللہ نے دین کی نسبت سے وہاں پہنچا، ایک ایسی جگہ بھی پہنچایا جس کو کہتے ہیں اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا کا آخری کنارہ۔ چنانچہ وہاں پر بہت بڑا ایک بورڈ لگایا گیا ہے اور لکھا گیا کہ دنیا کے سائنسدان متفق ہیں کہ یہ جگہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کوسچن پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سمندر کے کنارے اگر یہاں کھڑے ہو تو سورج ایک طرف سے آتا ہے غروب ہونے کے لیے اور غروب ہونے کے بجائے طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن وہاں رات نہیں ہوتی۔ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں، سیاح، اور اس کو دنیا کا آخری کنارہ کہا گیا۔ خیر، جتنا بھی
اس پروردگار کی طرف سے دنیا میں دین کی نسبت سے جانے کی توفیق ملی. ایک بات باوجود مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، یہ عاجز جہاں بھی پہنچا وہاں اپنے سے پہلے علماء دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحانی فرزند بلا واسطہ یا دل واسطہ جس نے فیض حاصل کیا اس دارالعلوم سے، وہاں بیٹھا پہلے سے کام کرتا نظر آیا. یہ اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی. یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل. آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. اخلاص کا تاج محل بنا کے چلے گئے. قبولیت عند اللہ. سبحان اللہ. تو کئی مرتبہ عمل پر مداومت مل جاتی ہے، قبولیت کی دلیل. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ عمل کو ہی آگے جاری کر دیتے ہیں، فیض ہی جاری کر دیتے ہیں. یہ بھی قبولیت کی دلیل. پانچویں نشانی التقوی، جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ شریعت کے اوپر احتیاط کے ساتھ عمل کرنا. الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، درمیان میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اس کو تقوی کہتے ہیں. آج دنیا میں ہم بڑے احتیاط سے عمل کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، ایک آدمی نے ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے، آپ بات کریں تو کیا کہے گا؟ او جی مجھے 4 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں 3:45 پہنچ جاؤں گا. اب یہ جو اس نے بات کہی نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، کہ میں احتیاط کروں گا، وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا. خاوند بیوی کو کہتا ہے میں نے 10 آدمیوں کو کھانے کی دعوت دی ہے، ٹو بی آن دی سیف سائڈ آپ 15 کا کھانا بنا. تو دیکھا دنیا کے معاملات میں ہم ٹو بی آن دی سیف سائڈ عمل کرتے ہیں نا. اس ٹو بی آن دی سیف سائڈ کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو وہ تقوی بنے گا. ہمارے مشائخ دین کے اوپر عمل کرتے تھے ٹو بی آن دی سیف سائڈ. احتیاط کے ساتھ عمل کرنا. تو جو بندہ شریعت پر اس طرح سے عمل کرے کہ احتیاط، وہ متقی کہلاتا ہے. اور ان کے اعمال اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. تو یہ 5 علامات ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ عمل قبولیت کے قابل ہے یا نہیں. تاہم پتہ کب چلے گا؟ پتہ تو حتمی قیامت کے دن چلے گا نا. دنیا میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہ کھوٹے کھرے گا تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا. اب یہ ایک بنا وجہ بن گئی کہ مومن کے دل میں پھر ڈر ہی رہتا ہے. وہ کرتا بھی ہے اور اوپر سے ڈرتا بھی ہے کہ اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے، قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے. فکر لگی رہتی ہے اور یہ موت تک لگی رہے گی، بچتا کوئی نہیں اس سے. انبیاء اولیاء سب کے دلوں میں یہ غم. سنیے، ابتحال الانبیاء الی اللہ بأن یرزقہم القبول. انبیاء کرام کے دلوں کے اندر بھی ڈر خوف گریا کرتے تھے اللہ
ہمارے عملوں کو قبول کر لے. سنیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل بیت اللہ بناتے ہیں. اب بیت اللہ بنا کے تو خوشی مناتے ہیں نا بندہ کہ جی میں نے کام کر دکھایا. نہیں، ادھر کام کیا تو ساتھ فکر بھی ہے. کون سی فکر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. دیکھا، عمل کیا اور دل کو غم لگ گیا. اللہ اس کو قبول کر. ربنا تقبل منا. دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہے نا فکر لگی ہوئی. چلیں اللہ کی ایک نیک بندی عمران علیہ السلام کی اہلیہ اور بی بی مریم کی والدہ حاملہ ہے. دل کی چاہت ہے کہ ہونے والا بچہ نیک بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ جو میرے بطن میں ہے میں نے اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کر دیا. فتقبل. تو دیکھا ہے نا فکر لگی ہوئی. تو انبیاء اولیاء سب کے دلوں کی یہ کیفیت ایک ہی، دل میں ہر وقت غم لگا ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں یہ قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے. آئیے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. آپ نے امت کو کیا تعلیم دی؟ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب قربانی کا جانور ذبح کرنے لگتے تو فرماتے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے اس کو قبول فرما لی. ابن عباس عنہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی رب اعنی وتقبل توبتی. اللہ میری توبہ کو قبول فرما لی. یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ایسا عمل جو آپ کے ہاں قبول ہو جائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم تقبل حسناتی. اللہ میری حسنات نیکیوں کو قبول فرما. ابن عباس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام بھی ہے. کون سی فکر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اب دیکھیں نا جو عمل بھی ہو رہا ہے اس کی تان کہاں آ کے ٹوٹ رہی ہے؟ فتقبل. تو اصل تو قبولیت ہوئی نا. پھر ہمیں آج اس کی فکر ہے اتنی؟ ہم تو عمل ہی نہیں کر پاتے الا ماشاء اللہ. جو کرنے والے ہیں ان کو زیادہ اللہ، جو کرنے والے ہیں ان کو زیادہ ڈر ہوتا ہے. وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ قبول کر لے قبول کر لے. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں جو امید بناتی ہیں. وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے. امید بنتی جاتی ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے جو دل کو ڈرا کے رکھ دیتی ہے، اور وہ کیا؟ اللہ بے نیاز ہے. اس کو ہماری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں. یہ جو ہے نا کہ اللہ بے نیاز ہے، اس پہ آ کے نا دل کا اطاعت پہ ناز تھا. ناز تھا. کیا کیا اپنے زہد و اطاعت پہ ناز ہے. وہ دم نکل گیا جو سنا. بندہ سوچتا ہے نا تو پھر کو بے برات. یہ بندہ رونا گھبرات، پھر روتا ہے اللہ سے مانگتا ہے میرے مولا تو قبول کر لے. یہ اس قابل تو عمل نہیں ہے کہ تیری شان کے مطابق، بس تو قبول کر لے. قبول کر لیجیے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے
کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جب جاتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اور عبداللہ ابن مبارک کو وہاں بٹھاتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ احمد بن حنبل مشرق اور مغرب کا عالم کہا کرتے تھے. محدثین نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک نے ایسا بندہ نہیں دیکھا جس کو طلب حدیث کا اتنا شوق ہو. 8000 محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا. ان کے بارے میں محدثین نے لکھا امیر المؤمنین فی الحدیث. ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے پڑھتے تھے. اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا. وہ حدیث بیان کرتے, سننے والا آگے مکبر کی طرح. جو مجمع کے اندر آواز پہنچانے والے تھے ان کی تعداد 1200 ہوا کرتی تھی. 1200 بندے آواز پہنچاتے تھے. 1200 بندے آواز پہنچاتے تھے تو مجمع کتنا بڑا ہوتا. سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کی زندگی کو بہت عرصہ قریب سے دیکھا, بہت عرصہ قریب سے دیکھا, اور میں اس نتیجے پر پہنچا, عرصہ قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک کو نہیں. اس کے سوا مجھے ان کی اور ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. جس کے بارے میں محدثین ایسی بات کریں ان کے بارے میں آتا ہے جب آخری وقت آیا شاگردوں کو فرمایا, تو آخری وقت آیا شاگردوں کو فرمایا مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا. کی شاگردوں نے تعمیل کی. جیسے زمین پر لٹایا شاگردوں کی چیخیں نکل گئی. کیا ہوا؟ زمین کے اوپر رگڑنے لگے, آنکھوں میں آنسو تھے, داڑھی کے بال پکڑے ہوئے تھے, اور اللہ سے دعا مانگ کر یہ کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. نہیں کہا میں محدث ہوں, نہیں کہا میں ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کے بدلنے کا سبب بناؤں, نہیں کہا میں نے آپ کے دین کا اتنا جو ہے وہ کام کیا. سمجھتے تھے عمل کوئی بھی قبولیت پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. تو کیا کہا؟ اتنا کہا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم. اگر ایسے محدث بھی اپنے آخری وقت میں اللہ سے یوں ڈرتے کانپتے تھے اور اللہ سے اس کی رحمت مانگتے تھے تو پھر ہمیں تو اور زیادہ. یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی بہت بڑا مسئلہ ہے, ڈرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. تمہیں اوپر چڑھنا ہے, ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے سامنے. اس لیے ہمارے اکابر اعمال بھی کرتے تھے, دل ڈرتے تھے. قرآن اس پر گواہی دیتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ. دیکھا خیر کو ہم وجلۃ, دیکھا خیر کا کام بھی کر رہے ہیں اور دل بھی گھبرا رہے ہیں. کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون. انہیں اللہ کے حدود پر ڈرتے. یہ بندے کو رلا دیتا ہے. اور ایک دوسرا پوائنٹ کہ انسان کبھی بھی اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ, کیا یہ اللہ کی تدبیر سے امن میں آ گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون. کیا پتا ہم اللہ تعالی ایک جگہ فرماتے ہیں سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. آہستہ آہستہ اتارتے ہیں بندے کو. مسواک کی پابندی چلی گئی, سنتوں کا اہتمام چلا گیا, تہجد کی پابندی چلی گئی, نگاہ کی پابندی چلی گئی. آہستہ آہستہ بندہ اپنی زندگی پر پیچھے رہ کے آہستہ آہستہ نیچے اترتا, تنزلی ہوتی
اترتا تنزلی ہوتی ہوتی اللہ اکبر واملی لہم ان کیدی متین. دل ڈرتا ہے اس بات. تو اس لیے بالخصوص طلباء، علماء، دین کا کام کرنے والے داعی حضرات دین کا کام بھی کریں مگر خود پسندی کے مریض بھی نہ بنے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یا ہمیں کیا پتہ. سنیے 2 واقعات سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک بندہ گزرا ہے، اس کا نام تھا بلعم باعور. 300 سال اس نے عبادت کی. 300 سال مستجاب الدعوات بن گیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی. اب بتائیے 3 سال کی عبادت، مستجاب الدعوات کا مقام مل گیا. کیسا معاملہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. خواہشات کی پیروی کر بیٹھا. تو انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی. جب یہ لفظ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے سانس بند ہو گیا. یا اللہ، آخر اس بندے نے 300 سال تو سجدے کیے تھے نا، ہماری تو عمر بھی نہیں ہے. 300 سال سجدے کرنے والا، مستجاب الدعوات کے مقام پہ پہنچنے والا، اور انجام کیا ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اللہ، یہ چیز بندے کو ڈرا کے رکھ دیتی. پھر اپنی عبادتیں انسان کو خود پسندی میں مبتلا نہیں کر پاتی، میں ختم ہو جاتی ہے. بس انسان کے پاس عاجزی اور ساری رہ جاتی. وہ کرتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور واقعہ لکھا ہے. عبداللہ بن مسیح رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہوا تھا؟ حافظ الحدیث تھے، حافظ قرآن تھے، لاکھوں شاگردوں کے روحانی استاد تھے. اپنے شاگردوں کے ہمراہ جا رہے ہیں. عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے صلیب پہ نظر پڑی. فقط دل میں خیال آیا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اتنی سی بات پر اللہ کو طرف سے پکڑا. تو یہ تمہارے عقل کا کمال ہے یا ہمارے فضل کا کمال ہے یا ہمارے فضل کا کمال؟ جو سینے میں تھا سب نکل گیا. نماز پڑھنے کے لیے کنویں پر گئے. ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی، دل میں جم گئی شکل. شاگردوں کو کہا تم جاؤ، میں اس کے والد سے بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کر کے باقی زندگی یہی گزاروں گا. اس کے والد سے بات کی. اس نے کہا کہ آپ تو اجنبی ہے ہمارے لیے، طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ عرصہ یہاں رہیں، مناسبت ہو، پھر ہم چاہیں گے تو رشتہ کر دیں گے. ہماری شرط ہے کہ جب ہمارے پاس رہو گے تو ہمارے سور ہیں، سوروں کا ریوڑ ہے، تم اس ریوڑ کو سارا دن چرایا کرو گے. بات مان لی. اب روزانہ سوروں کا ریوڑ چرانے نکلتے ہیں اور لے کے واپس آتے ہیں. 1 سال گزر گیا. شبلی رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے. جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے، اللہ انجام برا نہیں کریں گے، بس ابتلا ہے، آزمائش آ گئی ان کے اوپر. تو لوگوں سے پوچھا کہ عبداللہ کا، ان کا کہیں سور چرا رہا ہوگا. جنگل میں گئے، دیکھا کہ وہی لباس، وہی وضاحت جس کے ساتھ کبھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی وضاحت کے ساتھ سور چرا رہے. اللہ نے دکھا دیا تم ہدایت پر ہو، ہمارا فضل ہے. حضرت آپ قرآن کے حافظ تھے، یاد ہے قرآن؟ کہنے لگے بھول گیا. کوئی ایک آیت یاد ہو؟ سوچ کر کہنے لگے ہاں ایک آیت یاد ہے. کون سی آیت؟
وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اس کا کوئی نہیں۔ حضرت آپ حافظ الحدیث تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ بھول گیا کوئی ایک؟ ہاں ایک یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوا، جو دین کو بدل دے اس کو قتل کریے۔ ایک آیت یاد رہی، ایک حدیث یاد رہی، باقی سب۔ اس پر شبلی رحمت اللہ علیہ روئے اور عبداللہ ابن اندلسی رحمت اللہ وہ بھی روئے، اور روتے روتے انہوں نے اللہ سے یہ فریاد کی، اللہ میں آپ سے یہ توقع تو نہیں کرتا تھا، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے دینے والا، مجھے آپ نے سوروں کے چرانے پہ لگا دیا، اللہ میں یہ توقع تو نہیں۔ کرونا پسند آ گیا، اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ایک آدمی کو، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، بے انتہا خوبیاں اللہ نے ان کو دی، لیکن انہوں نے اپنا تخلص کامل رکھا۔ میں نے عرض نہیں کیا کہ حضرت کچھ اور لفظ مناسب ڈھونڈ لیجیے، کہنے لگا نہیں، اللہ نے سب صفات دی ہیں، ان کا درس قرآن مشہور، درس حدیث مشہور، امام خطیب سے، مگر خود پسندی ہلکی سی آ گئی تھی طبیعت میں۔ یہ خود پسندی ایسی لے بیٹھی کہ کچھ مسئلہ کسی مقتدی کے ساتھ چھوٹا سا بنا، کوئی اتنا بڑا بھی نہیں، وہ بڑھتے 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 مسلح بھی گیا، خطابت بھی گئی، امامت بھی گئی، حتیٰ کہ ان کا دل اتنا لوگوں سے متنفر ہوا کہ انہوں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 18 سال ان کو رکشہ چلاتے دیکھا، 18 سال، دور حدیث کیا ہوا بندہ، رکشے پہ سواریوں کو یہاں لے جاتے تھے، رکشے پہ۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ نے دین کے کام کی توفیق دی تو یہ ہمارا کمال، اگر اللہ نے مدرسے میں آنے کی توفیق دی تو کس کا کمال ہے؟ یہ سب اللہ کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے۔ میں عجب خود ہے، اس کی جڑ کٹ جاتی ہے جب انسان سوچتا ہے پتہ نہیں یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں، تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری مثال، اللہ اکبر، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کی گئی جس میں تمہارا ذکر ہے، تو دل میں خیال آیا کہ بھئی ہمارا بھی ذکر ہوگا، پڑھے ذرا، تو پورے قرآن کی ایک ایک آیت کو اس نیت سے پڑھا کہ کون سی آیت حسب حال۔ ایک جگہ پر جا کر وہ آیت مل گئی، ایک جگہ پر جا کر وہ آیت مل گئی، 100% اپنے حال پہ فٹ آتی ہے۔ کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ ایک غلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، عبدم مملوک کی، فرماتے ہیں لا یقدر علی شیء، کسی بات پہ قدرت نہیں رکھتا تھا، مگر حال کیا تھا؟ وہو کل لا مولا، اپنے مالک کے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا، اینما یوجہ لا یاتی بخیر۔ بالکل یہی حال آج ہمارا، اپنے مالک پہ بوجھ بنے۔ اس لیے تو فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھ ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں۔ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پا رہے، ہمارے پاس اب فریاد اور عاجزی اور زاری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، میرے مولا بس آپ ہم پر رحمت نہ۔ کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی سے خفا ہوا، اس میں کیا نہ تمہارے پاس شکل ہے، نہ عقل ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ خوب اس نے اس کو برا بھلا کہا، تو جب اس نے خوب برا بھلا کہا، تو جب بیوی نے خوب برا بھلا کہا تو بیوی نے اس کے جواب میں کہا، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی۔ اوگنہار
ہماری زبان میں نالائق کو، جس کا کوئی حیثیت ہی نہیں، نکمے کو اوگنہار کہتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، میں نکمی کی کوئی اوقات نہیں، جے ہو جئی ہاں میں ہاں سرکار دی، میں جیسی بھی ہوں آپ کی تو ہوں نا۔ بس یہی سمجھ میں بات آتا ہے میرے مولا، ہم جیسے بھی ہیں، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے ہو جئی ہاں۔ اللہ آپ کے بندے تو ہیں، آپ کی توفیق سے کلمہ پڑھا، آپ کی وحدانیت کی گواہی دی، بس میرے مولا عمل ہمارے پاس کوئی نہیں، آپ رحمت کی نظر کر دیجئے اور ہم بے عملوں کو اللہ قبول فرما دی۔ جہاں اللہ کی بے نیازی نیک لوگوں کو ڈرا کے رکھ دیتی ہے، وہاں ہم جیسے گنہگاروں کی ہے، وہاں ہم جیسے گنہگاروں کی امید بھی بنا دیتی ہے۔ کیوں کہ جب قبولیت کا معاملہ ہے تو پھر ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کالا بندہ قبول ہو جائے تو ہم جیسا بے عمل بھی قبول ہو سکتا ہے۔ کریم آقا فضیل بن عیاض کو اگر آپ ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں، بشر حافی کو شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، جنید بغدادی کو دنیا کے اکھاڑے سے نکال کے ولایت کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں، ارے مولا پلے تو ہمارے بھی کچھ نہیں، لیکن اگر آپ کی رحمت کی نظر ہو جائے تو آپ ہمیں بھی تو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیتے۔ ہمارا مولا اللہ رب العزت کی ایک نظر پر موقوف ہے، اس لیے ہم ایک دعا مانگنا اپنا معمول بنا لیں، ایک دعا مانگنا اپنا معمول بنا لیں۔ کون سی دعا؟ جہاں بہت ساری اور دعائیں مانگتے ہیں، ایک دعا یہ بھی مانگا کرے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ یہ دعا مانگنا شروع کر دیجئے۔ جب یہ دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت محروم نہیں رہیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اللہ ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ۔ اور یہ دعا مانگتے ڈر بھی لگتا ہے، اس لیے کہ کہیں اوپر سے جواب نہ آ جائے۔ محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنی زندگیوں کو تو دیکھو۔ مگر میرے مولا ہمارا معاملہ تو آپ کی نیم نگاہ پر موقوف ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پیار سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کو۔ اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے مقدر کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل پر استقامت والی زندگی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں میں اللہ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔